السلام علیکم۔ 26ویں آئینی ترمیم پاکستان میں ایک بار پھر سے موضوع بحث ہے۔ آئیے آج اس 26ویں آئینی ترمیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح 26ویں آئینی ترمیم عدلیہ پر اثر انداز ہوئی اور ہو رہی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب وکلا تحریک نے عدلیہ کو آزاد اور خود مختار بنانے کے لیے جد و جہد کی۔ یہ تحریک اس اصول پر مبنی تھی کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ عوام ہو یا ملک پر حکمرانی کرنے والے۔ اس تحریک نے عدلیہ کو طاقتور بنایا اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کا ضامن۔ لیکن اس کامیابی کے بعد جو ہوا وہ نہ صرف مایوس کن تھا بلکہ عدلیہ کے کردار پر سوالیہ نشان بھی لگا گیا۔ عدلیہ جو انصاف کا ستون تھی، کبھی زیادہ متحرک نظر آئی، کبھی غیر ضروری طاقت کے نشے میں ڈوبی ہوئی اور کبھی ناقص کارکردگی کی علامت بنی۔ 26ویں آئینی ترمیم کو ایک ایسے اقدام کے طور پر پیش کیا گیا جسے طاقت کے توازن کو بحال کرنے کا دعویٰ کیا گیا، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی۔ یہ ترمیم عدلیہ کی آزادی کو محدود کرنے اور اسے ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ کے تابع بنانے کی ایک کوشش تھی۔ دعویٰ یہ کیا گیا کہ اس ترمیم سے اداروں کے درمیان توازن قائم ہوگا، لیکن اس کے برعکس اس نے آئینی نظام کو مزید غیر متوازن کر دیا۔ اس ترمیم کے تحت عدلیہ کے ججوں کی تقرری کا اختیار ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ کو دے دیا گیا۔ بینچ کے قیام کا اختیار بھی سیاسی اداروں کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ اقدام بنیادی طور پر اس بات کے مترادف ہے جو لوگ خود آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہی ان ججوں کا انتخاب کریں گے جو ان پر نظر رکھیں گے۔ آئین کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر شخص قانون کا تابع ہے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم نے اس اصول کو پامال کر دیا۔ یہ ترمیم اشرافیہ کو قانون کے دائرے سے باہر لے گئی۔ یہ ترمیم عوام کو قانون کے تابع بناتے ہوئے حکمرانوں کو قانون سے بالا تر کر گئی۔ اس کے نتیجے میں قانون کی حکمرانی کی جگہ طاقت کی حکمرانی نے لے لی، جہاں حکمران اشرافیہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتی ہے اور عوام کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ عدلیہ کو ہمیشہ ایک نگہبان کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے جو عوام کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے اور ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ کی زیادتیوں کو روکتی ہے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم نے عدلیہ کو انہی اداروں کا تابع بنا دیا جن کی زیادتیوں کو روکنا اس کا کام تھا۔ اب جج وہ ہوں گے جنہیں سیاست دان منتخب کریں گے۔ اب بینچ وہ مقدمات سنے گا جو حکومت طے کرے گی۔ یہ صورتحال عدلیہ کو ایک آزاد نگہبان سے ایک مہرے میں تبدیل کر دیتی ہے جو حکمرانوں کے اشاروں پر چلتا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم نے نہ صرف عدلیہ کی آزادی کو ختم کیا بلکہ آئین کی روح کے خلاف بھی کام کیا۔ آئین کا مقصد یہ تھا کہ عوام کے حقوق کا تحفظ کیا جائے اور حکومتی اداروں کو قانون کے تابع رکھا جائے، لیکن اس ترمیم نے ان اصولوں کو الٹ کر حکمران اشرافیہ کو قانون سے بالا تر کر دیا۔ یہ ترمیم ایک ایسے نظام کی بنیاد ڈالتی ہے جہاں عوام کے حقوق کا تحفظ کرنے والا کوئی نہیں رہتا اور حکومت کو مکمل بے لگام چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے مسائل صرف آئینی ترامیم یا قانون کے غلط ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کا اصل سبب طاقت کا غلط استعمال ہے۔ آئین کی خلاف ورزی اور اداروں کی حدود سے تجاوز اصل مسائل ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم نہ صرف ایک ناقص قانون سازی ہے بلکہ آئین کے بنیادی اصولوں کے خلاف ایک سازش بھی ہے۔ یہ ترمیم عدلیہ کی آزادی کو ختم کر کے حکومتی اشرافیہ کو بے لگام اختیار دے دیتی ہے۔ یہ عوام کو ان کے حقوق سے محروم کر کے حکمرانوں کو قانون سے بالا تر کر دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا نظام قائم کرتی ہے جہاں قانون صرف عوام پر لاگو ہوتا ہے جبکہ حکمران اس سے آزاد رہتے ہیں۔ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کو بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنایا جائے، آئینی اصولوں کو بحال کیا جائے۔ جب تک یہ اقدامات نہیں کیے جاتے پاکستان کا آئینی نظام غیر متوازن اور غیر منصفانہ رہے گا۔ یہ وقت ہے کہ عوام، عدلیہ اور تمام ادارے مل کر قانون کی حکمرانی کے لیے کام کریں، ورنہ یہ نظام ملک کو مزید نقصان پہنچائے گا۔ اللہ حافظ۔